رحمان یاسین ہے۔ میں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں رہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ بھی تھا اور اس واقعے نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ اور یہ کہانی تب کی ہے جب میری عمر 23 سال تھی۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میری فیملی کا حالات شروع سے ہی اچھے نہیں تھے۔ میرے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ میرے گھر میں میری والدہ، والد اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ہے جو اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ میں نے میٹرک کے بعد آگے پڑھائی نہیں کی اور گھر کے حالات اچھے نہیں تھے تو میں نے بھی اپنے گھر کے حالات باعث ایک ہی موبائل فون کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا مکان تھا جس میں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے۔ ہمارے مالک مکان اوپر کی منزل پر رہتے تھے اور ہم گراؤنڈ فلور پر۔ مالک مکان کی فیملی میں ایک انکل، آنٹی اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں جس میں سے بڑی بیٹی کی شادی کے 4 سال بعد طلاق ہو گئی تھی اور وہ اپنے 2 سال کے بیٹے کو ساتھ اپنے والدین کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ ان کا نام صوفیہ ہے۔ ان کی عمر 28 سال تھی۔ وہ کافی خوبصورت عورت ہے۔ ان کی اپنے شوہر سے معاملات کچھ اچھے نہیں تھے تو بات طلاق تک آ گئی اور وہ اپنے گھر آ گئی۔ دوسری بہن جس کا نام سمرین ہے، ان کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ ہر سال بس ملنے آیا کرتی تھی بچوں اور شوہر کے۔ اور تیسری بہن، اس کا نام حمیرہ ہے، وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ تینوں بہنیں بہت خوبصورت ہیں۔ صوفیہ جو سب سے بڑی ہے، انہیں سب گڑیا کہا کرتے تھے۔ میں بھی کبھی کبھی گڑیا ہی کہتا تھا۔ اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ان کے ابو جاوید انکل PIA میں اچھے عہدے پر ہیں اور ان کی اماں کافی اچھی عورت ہیں۔ میری فیملی کا کافی خیال کرتے تھے۔ انکل آنٹی اکثر مکان کے کرائے میں دیر ہو جاتی تھی مگر وہ لوگ کبھی بھی غصہ نہ ہوتے اور کہا کرتے تھے آرام سے دے دینا، کوئی جلدی نہیں۔ جاوید انکل کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہیں اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ان کے اچھے رویے کی وجہ سے ہم بھی ان کا ہر طرح سے خیال کرتے تھے۔ ان کے گھر کے اکثر کام میں میرا چھوٹا بھائی مدد کرتے تھے، جیسے بازار سے سودا لا دینا اور بھی چھوٹے موٹے کام وغیرہ۔ میرا ان کے گھر آنا جانا بھی گھر جیسا ہی تھا۔ جاوید انکل اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ان کی نوکری ہی ایسی تھی کہ 2 دن وہ گھر نہیں آتے تھے۔ یہ کہانی میری اور صوفیہ کے محبت کی ہے جو کہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے بیچ یہ ہو جائے گا۔ صوفیہ شادی سے پہلے بھی خوبصورت تھی مگر شادی کے بعد اور بچہ ہونے کے بعد تو حد سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ مگر میں نے کبھی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ عمر میں بڑی تھی۔ میں عزت بہت کرتا تھا ان کی۔ میں پیار کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی خطرناک تھا مگر کسی سے پیار نہیں کیا تھا۔ خیر ہوا یوں کہ صوفیہ کے پاس اس وقت ایک سمارٹ فون تھا جو تھوڑا پرانا ہو چکا تھا، اکثر ہینگ ہو جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا میرا فون بہت تنگ کرنے لگا ہے، واٹس ایپ بہت ہینگ ہوتا ہے، اس کو تم پلیز دیکھ لو ذرا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس کی میموری فل ہو جانے سے ایسا ہوتا ہے، آپ ایک بار فارمیٹ کروا کے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فون میں کافی ڈیٹا ہے، وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ کچھ پرسنل ڈیٹا کسی کو میموری کارڈ میں کاپی کر کے مجھے فون دے گی، تب میں فارمیٹ کر دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ یہ کام کر لیں تب مجھے دے دیں۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے بلایا اور اپنا فون دیا اور کہا کہ میں نے ڈیٹا کاپی کر لیا ہے، تم اس فون کو دکان پہ لے جاؤ اور ریفریش کر کے مجھے واپس دے دینا۔ چنانچہ میں نے فون لیا اور اپنی دکان پہ آ گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کاموں سے فارغ ہو کے میں نے فون آن کیا اور فارمیٹ مارنے ہی والا تھا کہ
अचानक ख्याल आया कि एक बार फाइल मैनेजर ओपन करके देख लूं, कहीं कुछ रह न गया हो। इसी दौरान मेरी नज़र व्हाट्सएप फोल्डर पर पड़ी, जिसमें काफ़ी डाटा मौजूद था। जब सेंड आइटम के फोल्डर्स को ओपन किया तो इसमें बहुत सारी तस्वीरें मौजूद थी, और इन तस्वीरों को देखकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। इसमें ज़्यादातर सोबिया की तस्वीरें थीं, जो उन्होंने किसी को भेजी थीं, और रिसीव वाले फोल्डर में भी कुछ तस्वीरें थीं जो उनके एक कज़न की थीं, जिसको मैं भी जानता था। इसका नाम फराज था। वो कुवैत में रहता था और पहले से शादीशुदा था और बच्चों वाला था, मगर उसे सोबिया अपनी तस्वीर भेजी हुई थी। मुझे बहुत हैरत हुई ये सब देखकर। मैंने जल्दी से वो तमाम तस्वीरें अपने पेन ड्राइव में सेव कर ली और फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया और फ़ोन को रीचेक करके रख दिया। रात को जब मैं घर गया तो सोबिया ने फ़ौरन फ़ोन के बारे में पूछा। तब मैंने उनको फ़ोन वापस दिया और कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप देख लें, मगर इसमें आपका कुछ डाटा बाकी रह गया था जो मैंने फॉर्मेट कर दिया है। वो एकदम थोड़ा चौंक गई और फ़ौरन पूछा, कौन सा डाटा? तो मैंने जानबूझकर बताया कि व्हाट्सएप का कुछ डाटा था। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या तुमने ओपन करके देखा था? तो मैंने कहा, मैं तो बस फॉर्मेट कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई थी, पर मैंने फ़ौरन फ़ोन फॉर्मेट कर दिया था। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई, मगर वो चुपचाप अपना फ़ोन लेकर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि मैंने गलत कर दिया। उनको बताना नहीं चाहिए था कि मैंने डाटा ओपन किया था। मुझे लगा मैंने गलती कर दी। खैर, 1-2 दिन बाद यूं ही गुजर गए, मगर मैंने नोटिस किया कि सोबिया मुझसे नज़रें नहीं मिला रही हैं। मैं थोड़ा और डर गया कि इनको ये बात कुछ ज़्यादा बुरी लग गई है। 2 दिन मज़ीद गुजर गए और फिर मुझसे रहा न गया। मैंने सोबिया को व्हाट्सएप पर मैसेज कर ही दिया और पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है जो आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने थोड़ी गुस्सा वाली आवाज़ में कहा कि तुमको फ़ोन नहीं देना चाहिए था, इनसे गलती हो गई है। अब मैंने माजरत की और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जानबूझकर फोल्डर ओपन नहीं किया था, गलती से हो गया था, और आप परेशान मत हो, मैं ये सब भूल गया हूँ और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तब उनको थोड़ा इत्मीनान हुआ, मगर वो बार बार एक बात पूछने लगी कि तुमने कौन सी तस्वीरें देखी थी। मैं ये बात बार बार टालता रहा, मगर वो पूछने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ एक बार बता दो। बस इनके बहुत इसरार पर मुझे बताना ही पड़ गया कि मैं आपकी और फराज की भाई की तस्वीर देखी थी। ये सुनते ही वो थोड़ा हिल गई। इसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया और मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा और फिर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। इसी रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात के 12 बज चुके थे और नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे फ़ोन पर मैसेज आया। देखा तो वो मैसेज सोबिया का था। सोबिया ने कहा, हेलो यासिर, कैसे हो? मैंने कहा, जी सोबिया, ठीक हूँ, आप बताएं, खैरियत? इतनी रात मैसेज किया, सब ठीक है ना? तो सोबिया ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस ऐसे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी परेशान हूँ मैं बस। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे बताएं। सोबिया ने कहा, यासिर, मुझे तुम्हारी इस हरकत से बहुत बुरा लगा है। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी प्राइवेट पिक्स नहीं देखनी चाहिए थी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है। तुम मेरे कज़न की तरह, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने कहा, सोबिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मुझे अंदाज़ा होता ऐसा कुछ होगा तो मैं वो फोल्डर हरगिज़ ओपन नहीं करता, प्लीज़ माफ़ कर दें। ये बात मेरे और आपके बीच रहेगी, मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं करूँगा। फिर सोबिया ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ?
تم بچے ہو، ابھی کسی سے مذاق بھی کہہ دیا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ بھروسہ رکھیں۔ صوبیہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں، مگر ایک بات اپنی اماں کی قسم کھا کر بتاؤ، تم نے میری کوئی بھی پکس کہیں اور تو نہیں سیو کی؟ نہ جانے میں تھوڑا ڈر گیا، پر امی کی جھوٹی قسم کھا لی اور کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ صوبیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس اب میری ٹینشن کم ہو گئی ہے، جو کچھ ہوا سب بھول جانا تم پلیز۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے صوبیہ، اچھا اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں آپ سے؟ تو صوبیہ نے کہا ہاں پوچھو۔ میں نے پوچھا فرحاد بھائی کیا آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ صوبیہ نے کہا نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ہم دوست ہیں۔ فرحاد تو پہلے سے شادی شدہ ہے، میں کیوں اس سے شادی کروں گی؟ وہ میرا کزن ہے، ہم دونوں بس اپنی اچھی بری بات ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ سوری، میں نے بس ایسے ہی آپ سے پوچھا تھا، آپ دونوں پکس میں کافی ایک دوسرے کے قریب لگے تو مجھے لگا شاید وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو صوبیہ نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ بھی کویت میں اکیلا رہتا تو اکثر ہماری فون پر بات چیت ہو جاتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی کلوز ہیں بس۔ اور تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں صوبیہ، ایسے ہی پوچھا ہے۔ اچھا آپ آرام کر لیں، اب چھوڑیں سب باتوں کو۔ تو صوبیہ نے کہا اوکے، تم بھی سو جاؤ، پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ اور پھر میں صوبیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گیا۔ دوسرے دن سے وہی روٹین کام چلتے رہے اور دن گزر گئے، رات ہو گئی اور میں بستر پر لیٹا صوبیہ کو یاد کر رہا تھا۔ وہ قد میں مجھ سے لمبی تھی، پتلا جسم اور رنگ گورا تھا، ہونٹ بڑے اور رسیلے تھے اس کے۔ میں سوچ رہا اتنے میں فون بجا اور ان کا ہی میسج آیا، لکھا تھا سلام یاسر کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ اور آپ سوئی نہیں اب تک؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس ڈر سا لگ رہا تھا اس لیے تم کو میسج کر دیا۔ کیسا ڈر؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں صوبیہ، بس سونے جا رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، کچھ ہے جو بار بار دماغ میں آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کیا ہے جو سونے نہیں دے رہا تم کو؟ کچھ نہیں، نہیں مجھے بتاؤ تم پلیز۔ ارے ایسا کچھ نہیں، آپ سو جاؤ۔ نہیں تم کو قسم ہے، بتاؤ مجھے ایسا کیا ہے جو تم سو نہیں پا رہے ہو؟ صوبیہ آپ قسم نہ دیا کریں پلیز، میں بس اس بارے میں سوچ رہا تھا اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے بارے میں ایسا کیا سوچ رہے تھے صوبیہ؟ میں جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں آپ کی پکس سامنے آ جاتی ہے، بس یہ بھی وجہ ہے، دیکھا مجھے اسی بات کا ڈر تھا، تم یہ سب بھولو گے نہیں۔ اب تو تم نے میری پریشانی اور بڑھا دی ہے، مجھے اب تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے نہیں صوبیہ، میں بھول جاؤں گا، بس کچھ ٹائم تو لگے گا نا۔ دراصل میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو ایسے پکس کی حالت میں نہیں دیکھا، میرے لیے یہ سب تھوڑا نیا ہے۔ جھوٹے انسان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کبھی کسی اور کو نہ دیکھا ہو؟ میں سچ بول رہا ہوں، آپ جس کی چاہے قسم لے لیں۔ نہیں آج کل ایسا ممکن نہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کل کے تو بچے بھی بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، تم نے کیسے نہیں دیکھا کسی لڑکی کو؟ صوبیہ میرا مطلب تھا کہ پکس اور ویڈیوز تو دیکھی ہیں، مگر وہ سب عورتوں کو ہم جانتے تھوڑی ہیں، آپ کو تو میں جانتا ہوں، اس لیے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ کیونکہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں صوبیہ، ایسی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، بس اسکول کی کچھ فرینڈ ہیں، مگر وہ بھی بس نارمل بات چیت ہوتی ہے، اور میں نے کبھی کسی سے اس طرح کی بات نہیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، بعد میں بات ہوگی۔ یہ بول کر وہ چلی گئی۔ اب کافی دنوں سے روز رات کو میری اور صوبیہ کی
कन्वर्सेशन होने लगी। ये सिलसिला रोज चलने लगा। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और काफ़ी बातें शेयर करने लगे। एक रात कन्वर्सेशन करते हुए अचानक सोबिया ने मुझसे फिर वही सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या वाकई कोई गर्लफ्रेंड नहीं? तो मैंने कहा, सच में नहीं सोबिया, मैं इन सब में पढ़ने से डरता हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जेब में बहुत पैसे होने चाहिए। हाँ, तुम सही कहते हो, आजकल लड़कियों को पैसे ही पटाया जा सकता है, मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती। किसी किसी को बस प्यार चाहिए होता है, सच्चा वाला। मैंने पूछा, सच्चा प्यार कौन सा होता है? तो उन्होंने कहा कि वो प्यार जिसमें पूरी जिंदगी साथ जीने का वो वादा हो और एक दूसरे को खुश रखने के दोनों कुछ भी कर दें। हाँ, मगर ऐसा प्यार शादी के बाद ही हो सकता है ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है, शादी से पहले भी लोग करते हैं, जैसे मैंने भी किया था। एहसन अपने शोहर से। हाँ, तो फिर आपकी तलाक क्यों हुई? बस वो लंबी कहानी है। एहसन को दूसरी लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पी थी, मुझसे दूर हो रहा था और मेरे पास भी बहुत काम आता था। जब भी मुझे उसकी प्यार की नीड होती वो मना कर देता था। सोबिया, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कैसी नीड जानी? उफ, एक तो तुम पूरे बच्चे हो, सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे, मैं प्यार वाली नीड की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, यानी मोहब्बत की नीड। हाँ भाई पागल लड़के, वही प्यार वाली नीड। तो फिर इसी वजह से आपकी तलाक हो गई? नहीं, और भी बहुत सारी वजह थी, मगर सबसे बड़ी वजह यही थी कि इसको मेरे से प्यार नहीं आता था। वो बार बार ये कहता रहता था। हालांकि मुझ में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, आप में कोई कमी नहीं है। इतनी तो आप खूबसूरत हो, इतनी प्यारी तो हो। वो पागल आदमी था, आपकी कदर नहीं की थी। इसको सच में तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ, मगर मैं तो अब पहले ही जैसी नहीं रही। साहिन के पैदा होने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी बदल गई है। नहीं सोबिया, आप बहुत खूबसूरत हो। मुझे तो आपके बारे में सोचने ही से कुछ होने लगता है। क्या पागल, क्या होने लगता है? नहीं नहीं, छोड़ें, बस मैं नहीं बता सकता, प्लीज़। तुम्हें अब तो तुमको बताना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूँगी। अरे नहीं ना सोबिया, प्लीज़ रहने दें, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ छोड़ें। नहीं, तुम बताओ बस। और शर्म कैसी? हम दोनों दोस्त भी तो हैं ना यार। चलो बताओ प्लीज़, तुमको मेरी कसम। अरे यार सोबिया।